बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। मकसूद चपड़ासी, जिसका आप बड़ा जिक्र सुनते हैं, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में कैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे और कैसे मकसूद चपड़ासी का नाम इस्तेमाल करके इन्होंने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। बड़ी अहम तफसीलात, बैंकर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ गई हैं। एमसीबी बैंक के ज़रिए, मियां मंशा का जो बैंक है उसके ज़रिए ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और उसी बैंक के बैंकर्स ने शहबाज शरीफ का सारा जो कटा छटा है वो खोल दिया है और मकसूद चपड़ासी के हवाले से उनके अकाउंट्स की डिटेल्स अदालत में जमा करवा दी हैं। बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कज़न्स के ख़िलाफ़ केस पर समाअत हुई। इत्तफाक शुगर मिल और कश्मीर शुगर मिल की बैंकिंग अदालत में समाअत हुई और ये कर्ज़ खोर लोग हैं, कर्ज़े हड़प कर जाते हैं, जिसके खिलाफ बैंकों ने इनके खिलाफ दरखास्तें दी हुई हैं, उस पर भी समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सानिया मॉडल टाउन पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई है। आहद चीमा के खिलाफ जो आमदन से ज़्यादा असासाजात रेफरेंस है उस पर भी समाअत हुई है और अदम एतमाद के हवाले से भी अपोजिशन को बड़ा धचका पहुँचा है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ने दोबारा हुकूमत के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। हालांकि इन्होंने कहा था कि अब हम हुकूमत के साथ राब्ता नहीं करेंगे जहांगीर तरीन ने, और आज बड़ा राब्ता हुआ है, उसकी तफसील भी मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सानिया मॉडल टाउन केस ये वो इस्तगासा केस है जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेंडिंग है, जिसमें 124 के करीब पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकारान मुलजिम हैं और इनके ख़िलाफ़ इस्तगासा में काफ़ी गवाहान भी अपने बयानात कलम बंद करवा चुके हैं। जब ये JIT का मामला शुरू हुआ था तो JIT का मामला शुरू होने के बाद जो मकतूल पार्टी है, मज़लूम पार्टी, वो ये उम्मीद लगा कर बैठी है कि इस्तगासा को हम पेंडिंग रखें ताकि अगर JIT में हमें रिलीफ मिल जाए और इनकी दरख्वास्त खारिज हो जाए और JIT पर दोबारा काम शुरू हो जाए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमें बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। जबकि इसमें जो मुलजमान पार्टी है, कातिल पार्टी जिसको आप कह सकते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी हुई हैं कि ये जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का केस है, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का केस नहीं बनता, ये आम क्रिमिनल कोर्ट का केस बनता है, ये सेशन अदालत का केस बनता है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का केस नहीं बनता। इस वजह से हमें रिलीफ दिया जाए और हमारे जो केसेस हैं और ये जो सानिया मॉडल टाउन का इस्तगासा है ये दहशतगर्दी अदालत की बजाय ये सेशन अदालत में इसको ट्रांसफ़र किया जाए। अब अगर सानिया मॉडल टाउन भी दहशतगर्दी नहीं था तो फिर तो इसका मतलब है कि कोई दहशतगर्दी हुई नहीं है, लेकिन उनको भी पता है और वो सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं, उनकी नौकरियां हैं। और बदकिस्मती ये है कि ये वो वाहिद केस है जिसके अंदर बड़े बड़े अफसरान जो इसमें दहशतगर्दी में बतौर मुलज़म तलब किए गए थे, जिन्होंने ज़मानतें करवाई थी, वो आज भी बड़े ओहदों पर पुलिस में बैठे हैं और वो सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं कि हमारी जो नौकरी है वो चलती रहे ताकि हमें जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहें। हालांकि हमने देखा है कि छोटे छोटे केसेस में जब किसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो साथ ही उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ बड़े अफसर से लेकर छोटे तक सारे के सारे अपने ओहदों पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ के ख़ास आदमी, सहूलतकार, फ्रंट मैन आहद चीमा जो कि साबिक DG LDA हैं और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आशियान हाउसिंग रेफरेंस में शरीक मुलजिम भी है, उनके खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासाजात भी रेफरेंस बनाया गया था और ये और फवाद हसन फवाद उन ब्यूरोक्रेट्स में हैं जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा आमदन से ज़्यादा असासाजात के केस बनाए गए थे, जिनके जो असासे थे वो आमदन से मैच नहीं खाते थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया गया था। आज मुलजिम अदालत में पेश हुआ, 3 गवाहान को नैब ने पेश किया। असदुल्ला खान साहब जो कि प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, वो 3 गवाहान लेकर आए। तीनों गवाहान पर आज जिरह मुकम्मल हुई है और मज़ीद गवाहान को 2 अप्रैल के लिए तलब कर लिया है आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में आहद चीमा के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ 2 शुगर मिलें हैं, एक कश्मीर शुगर मिल है और एक इत्तफाक शुगर मिल है, और ये जो शफ़ी बरादरान हैं, जो कज़न्स हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के, उनके ख़िलाफ़ ये केस था और इसमें इनके ख़िलाफ़ जो था कर्ज़ का केस था कि इन्होंने कर्ज़ वापस नहीं कर रहे। मुख्तलिफ बैंकों ने इनके ख़िलाफ़ जो कर्ज़े वापस ना करने के लिए रिकवरी के दावे फ़ाइल किए हुए हैं और क्रिमिनल इस्तगासे फ़ाइल किए हुए हैं। बैंकिंग अदालत में असलम गोंदल साहब की अदालत है, उसमें ये इस्तगासे दायर किए गए थे और साथ जो गिरवी पर इन्होंने जो
چینی تھی اس کو بھی فروخت کر دیا، اور جو انہوں نے قرضے لیے اور ساتھ جو چینی ہے وہ رکھ دی کہ یہ بطور آپ کی رہن شدہ گروی ہوگی، اور بینکوں نے وہیں پہ وہ جو چینی ہے وہ رکھی رہنے دی اور انہوں نے اس کو بھی فروخت کر دیا۔ یہ اتنا بڑا فراڈیا گروپ ہے، اور ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تھے، اور عدالت نے ان کی حاضری کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے اور وہاں سے سٹے ملا تھا۔ اب آج عدالت نے کہا کہ جو آپ کو سٹے ملا ہے اس کی کاپی بھی دے دیں۔ سٹے ملا ہے، صرف ان کے خلاف جو سمننگ ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور ان کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے اور یہ کیس آگے چلے۔ جو باقی ان کے معاملات ہیں، ان کی شوگر ملیں بھی اس میں نہ صرف نیلامی کا حکم ہو سکتا ہے بلکہ اور بھی بڑے اہم احکامات جاری ہو سکتے ہیں اسلم گوندل صاحب کی عدالت سے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک فراڈیا گروپ ہے جنہوں نے بینک کے قرضوں کو ہڑپ کیا ہے۔ اب عدالت میں 16 اپریل کے لیے مزید سماعت کے لیے عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کی ہے، اور آج 6 کے 6 جو شریف خاندان کے ملزمان ہیں انہوں نے حاضری معافی کی درخواست دی ہوئی تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں شہباز شریف کے خلاف، جو شہباز شریف کے گرد جو گھیرا تنگ ہوا ہے، اور یہ مقصود چپڑاسی والا بدنام زمانہ ایک کریکٹر ہے مقصود چپڑاسی والا، اور وہ غریب تو چپڑاسی تھا لیکن اس کو بدنام کیا شہباز شریف اینڈ کمپنی نے۔ اب ان کے حوالے سے بینکرز جو ایم سی بی بینک کے بینکرز تھے ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے، اور یہ مقصود چپڑاسی کے حوالے سے ان کے اکاؤنٹ کھلوانے اور جمع رقم کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ رمضان شوگر ملز کا چپڑاسی مقصود کے اکاؤنٹ کھلوانے اور جمع رقم کروانے کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں جو بینکرز کا بیان جمع کروایا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے، اس میں بتایا گیا ہے کہ مقصود چپڑاسی کے نام پر 7 مختلف اکاؤنٹس میں رقوم جمع ہوتی رہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈھیلے کی کرپشن بھی نہیں کی۔ بینکرز کے بیانات میں کہا گیا کہ مقصود چپڑاسی ہر اکاؤنٹ کے لیے اپنا بزنس اور سالانہ ٹرن اوور مختلف ظاہر کرتا رہا، اور مختلف بینکوں میں رمضان شوگر مل نے ہی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے مقصود چپڑاسی کو ریفر کیا۔ بینکر محمد اعجاز نے بتایا کہ رمضان شوگر ملز کا کیش بوائے مزمل اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بینکرز کو دھمکاتا رہا، جبکہ ایک اکاؤنٹ کے لیے مقصود چپڑاسی نے خود کو رمضان شوگر مل کا شوگر بروکر ظاہر کیا، جبکہ رمضان شوگر مل نے تصدیق کی مگر جو تصدیق کی لیکن کوئی رقم فراہم نہ کی گئی۔ بینکر نوید وہاب نے بیان میں کہا کہ چنیوٹ میں مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں مشکوک ٹرانزیکشن پر جو ڈیبٹ وہ بلاک کر دیا، جس کے بعد مقصود چپڑاسی نے اکاؤنٹس کو بزنس اکاؤنٹ میں تبدیل کرا کر دوبارہ کھلوا لیا۔ بینکر تنویر حسین کا کہنا تھا کہ مقصود چپڑاسی 2017 میں چنیوٹ کے نجی بینک پرائیویٹ بینک میں آیا، اس کے دستخط اردو میں ہونے پر اس کو فوٹو اکاؤنٹ کھولنے کا کہا گیا، تو مقصود نے کہا وہ سادہ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو استعمال کوئی اور کرے گا۔ تنویر حسین نے بتایا کہ انکار پر مقصود اور رمضان شوگر مل کے کیش بوائے مزمل نے عملے کو ڈرایا دھمکایا، اور مقصود نے انگلش دستخط کے ساتھ نیا فارم دے کر اپنی کمپنی کے نام پر اکاؤنٹ کھلوا لیا۔ بینکر نے کہا کہ ایک اکاؤنٹ میں 70,000 ماہانہ اور سالانہ ٹرن اوور 13 لاکھ تھا، مگر اصل ٹرن اوور 360 ملین روپے تھا۔ عدالت میں جمع کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا، بینکر محمد حشام نے بتایا کہ مقصود چپڑاسی نے ایک اکاؤنٹ کا سالانہ ٹرن اوور 12 ملین ظاہر کیا، اصل ٹرن اوور 463 ملین تھا۔ ایک اکاؤنٹ میں مقصود نے 13 لاکھ ٹرن اوور ظاہر کیا مگر سالانہ ٹرن اوور 164 ملین تھا، جبکہ ایم سی بی میں جو اکاؤنٹ تھا مقصود چپڑاسی کا اس میں 1.5 ملین ٹرن اوور لکھا، اصل میں 772 ملین ٹرن اوور تھا۔ یہ چپڑاسی کا نظام ہے، مقصود چپڑاسی کے نام پر یہ 7 اکاؤنٹس تھے، وہ مختلف ناموں سے اکاؤنٹس کھلواتا تھا، مختلف ناموں کا استعمال کرتا تھا، اور وہ مختلف ناموں کا استعمال کر کے صرف اور صرف منی لانڈرنگ کرتا تھا۔ اب ایک چپڑاسی کی کیا مجال کہ وہ اتنا بڑا کرے، اور بینکرز کہتے ہیں کہ ہمیں رمضان شوگر مل ڈراتی دھمکاتی تھی اور وہ ہمیں زور زبردستی یہ سارا کچھ کرواتے تھے، اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہم ان کے غیر قانونی جو احکامات ہیں ان کو مانتے۔ وزیر اعلیٰ بیٹھا تھا شہباز شریف، نواز شریف وزیر اعظم تھا، حمزہ شہباز سارے معاملات کو دیکھتا تھا، ان کی شوگر مل تھی، ان کی شوگر مل کے ذریعے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، ہم کہاں جاتے، ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھی۔ بینکرز نے رمضان شوگر ملز کے کیش بوائے مزمل کی جانب سے ہراساں کرنے کا بیان دیا، جس میں بتایا کہ مزمل شہباز شریف کا ملازم تھا، ڈرا دھمکا کر بینکرز سے کام کرواتا تھا، اور وہی مختلف ملازمین کے نام پر کھلے اکاؤنٹس میں لین دین کرتا تھا۔ اکاؤنٹس چپڑاسیوں کے نام پر ہوتے
ہوتے تھے، لین دین رمضان شوگر مل کے اکاؤنٹس ہولڈر جو کیش بوائے تھا وہ کرتا تھا۔ یہ ہے ان کا اصل چہرہ، اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کی امیدیں لگا کر وزیر اعظم بننے کے یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو عمران خان سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری عدالتوں اور ہمارے جو نظام ہے اس کو دیکھنا ہوگا، ہمارے اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے پہلے ملک کو لوٹ کر اور ملک کو تباہ کر کے یہاں کھڑا کیا ہے، کیا دوبارہ آپ ان کو موقع دیں گے کہ جو بچہ ہے، جو کوئی چیز پاکستان میں یا اثاثے بچ گئے وہ بھی یہ ہڑپ کر جائیں گے؟ اور کیا قوم کا مزید نقصان کرنے کا اور ریاست کا مزید نقصان کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ یہ اب ہمارے نظام پر منحصر ہے۔ دوسری طرف جو وزیر اعظم عمران خان نے کارروائی شروع کی اور یہ شو کاز نوٹس جاری کیے 14 جو منحرف ارکان تھے، اس کے بعد جو منحرف ارکان ہے اور جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ، ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم رابطہ نہیں کریں گے جہانگیر ترین گروپ سے، نہ صرف فواد چودھری کا بلکہ پرویز خٹک کا بھی رابطہ ہوا ہے، اور دوبارہ معاملات طے کرنے کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ علیم خان نے بھی وفاقی وزراء کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے صرف اعتراض ہے پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے پر، اور اگر آپ اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بناتے تو ہم چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی علیم خان کی نون لیگ میں نہ جانے کی، کیونکہ نون لیگ میں آصف زرداری اور فضل الرحمان پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے۔ تو اب یہ جو پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا ہے، دوسرا وزیر اعظم عمران خان نے انتظار نہیں کیا عدم اعتماد کا، وزیر اعظم عمران خان نے شوکاز جاری کر کے ڈکلیریشن جاری کر دی ہے ان کے خلاف نااہلی کی، اور اس وجہ سے اگر یہ واپس نہیں ہوتے اور 26 مارچ تک یہ معافی تلافی نہیں کرتے تو یہ فارغ ہو جائیں گے، اور 63A کی جو انٹرپریٹیشن ہے، تشریح ہے، وہ بڑی واضح ہو جائے گی، اور یہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور یہ ووٹ کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ یہ میں آپ کو آج ہی بتا رہا ہوں، اور اس وجہ سے جو آج اون چودھری کا رابطہ ہوا ہے، اور اون چودھری نے ملاقات کا کہا ہے پرویز خٹک کو، اور جہانگیر ترین سے بھی رابطہ ہوا ہے فواد چودھری اینڈ کمپنی کا، تو معاملہ دلچسپ ہوتا جا رہا ہے عدم اعتماد کا، اور شہباز شریف کے خلاف کیس بھی مزید اس میں جو تیزی آتی جا رہی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔